آپ کے اپنے ذاتی تجربے میں یا آپ کے اپنے ریہیب سینٹر میں اسکیزوفرینیا کی پیشنٹ آتے ہیں، ایک تو وہ ایکسپیرینس شیئر کریں ناظرین کے ساتھ کہ ان کو کیسے ڈیل کیا جاتا ہے اور ان کی کیا سمٹمز ہوتی ہیں اور فیملی کا بلیف پیٹرن کیا ہوتا ہے. دیکھیے اس میں یوں سمجھ لیں کہ یہ ٹریٹمنٹ 2 لیولز پہ ہے. پیشنٹ کی ٹریٹمنٹ تو آپ نے الگ ڈیفائن کرنا ہے، الگ اس کے ڈفرینٹ فیز، ملٹیپل فیز ڈیسائیڈ کرنے ہوتے ہیں. آپ نے فیملی کی بھی تھیراپی کرنی ہے، ان کو بھی ٹریٹمنٹ میں لے کے آنا ہوتا ہے، کیونکہ فیملی بعض ٹائم یہ چیز ماننے کو تیار نہیں ہے. ہاں کیونکہ جو فیملی نے ایک پیشنٹ کے اوپر فار ایگزامپل ایک بچے کو وہ ڈاکٹر بنا رہی ہے فیملی یا انجینئر بنا رہی ہے، اس کے اوپر انہوں نے بے شمار پیسہ انویسٹ کیا، اپنا ٹائم انویسٹ کیا، اس کو پالا پوسا بڑا کیا، اس کی کیئر کی، اس کی فزیکل ہیلتھ کی، سائیکولوجیکل ہیلتھ کو انہوں نے امپروو کرنے کی کوشش کی ہمیشہ. اور ایک نتیجے ایک سٹیج کے اوپر مدر کو یا فادر کو ایک ڈاکٹر یا تھراپسٹ یا سائیکیٹرسٹ یہ کہتا ہے کہ آپ کے بچے کے اندر تو اسکیزوفرینیا ہے، آپ کے بچے کے اندر یہ اسکیزوفرینک علامات ہیں. اب انہوں نے پورا کا پورا جو بچے کا کیریئر ہے اور پیرنٹس نے جو چیزیں انویسٹ اس کے اوپر کی ہوتی ہے، چاہے وہ فائنینسز ہوں، چاہے وہ اپنے ایموشنس ہوں، وہ اپنا پیار ہو، اپنی ان کی فزیکل پروٹیکشن اس کی ہو، اور پھر ان کا اپنا ایک لو ون ہے، ایک بیٹا ہے یا بیٹی ہے، تو وہ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. دیکھیں اور وہ اس جو ان کی جو ایکسیپٹنس نہیں ہے، اس ایکسیپٹنس کے اندر وہ پھر بخلاڑ کا شکار ہو کر غلط ڈیسیجن لیتے ہیں، جو جس پہ آپ نے پہلے روشنی ڈالی ہے. اس میں اس کی وجہ یہ ہے نا کہ فیملی کی ایموشنز اتنے اسٹرانگلی لنکڈ کیوں ہیں اور وہ اتنا پین کیوں فیل کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کو سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ یوزول آنسٹ ہے اسکیزوفرینیا کا، وہ لیٹ ایڈولسنس ہے، یعنی کہ 17-18 ایئر سے اس کا آنسٹ شروع ہو جاتا ہے. جو سمجھ لیں کہ اسکیزوفرینیا کا آنسٹ 17-18 سال سے شروع ہو کے 25 سال تک یہ ڈیزیز فل فلیج کسی کو 17-18 سال میں آ جائے گی، کسی کو 20-21 سال میں. تو یہ وہ ٹائم ہے اسکول گوئنگ، کالج، یونیورسٹی اور کیریئر کا پیک کا ٹائم ہوتا ہے یا کیریئر سٹارٹ کیا ہوتا ہے، تو یہ سمٹمز ڈیولپ ہو جاتی ہیں. اب یہی وجہ ہے کہ گھر والوں کی بہت زیادہ ایکسپیکٹیشنز ہیں ایسے بندوں کے ساتھ، کیونکہ یہ اپنے کیریئر میں بڑے اچھے چل رہے ہوتے ہیں، ایجوکیشنز میں اکیڈیمکس ان کے بڑے گلوریس ہوتے ہیں، بڑے اچھے سے یہ جو ہے نا اکیڈیمکس کلیئر کر کے آئے ہوئے ہوتے ہیں، MBBS کر رہے ہیں، انجینئرنگ کر رہے ہیں، یونیورسٹیز میں اسکالرشپس لی ہوئی ہیں. تو وہاں پہ ان کو یہ ایشوز ڈیولپ ہونا شروع ہوتے ہیں اس ایج میں. تو یہ وہ ان کا ایک گولڈن ایرا ہوتا ہے، ایک گولڈن ٹائم پیریڈ ہے ان ٹرم آف کیریئر، ان ٹرم آف ایجوکیشن. تو فیملی بری طرح سے ہرٹ ہوئی ہوتی ہے کہ وہ ڈکلائن دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بچہ کہاں پہ پہنچ گیا ہے، جو انہوں نے سوچا ہوا ہوتا ہے اس کے ٹوٹلی برعکس جا کے تو ایون بالکل باٹم ہٹ کر چکے ہوتے ہیں لوگ، اور وہ بالکل کام کاج کرنے کی صلاحیت کھو دیتے ہیں. تو یہی وجہ ہوتی ہے کہ فیملی جو ہے وہ ایک تو ان کو یہ بہت گریف میں ہوتی ہیں، بہت سخت جو ہے نا ان کو پین ہوتا ہے اس ڈیزیز سے، اور دوسرا وہ ایکسپیکٹیشنز بہت ہائی رکھتے ہیں کہ انہیں لگتا ہے کہ شاید یہ ساری چیز ریسٹور ہو جائے گی، پوری طرح سے ریکوری اچیو ہو جائے گی، 100% ریکور ہو جائے گا، اور یہ ویسے ہی ہو جائے گا جیسے یہ پہلے جس لیول پہ چھوڑا تھا. تو انفارچونیٹلی یہ ڈیزیز ایسا ہے اسکیزوفرینیا جس میں فل فلیج ریمیشن بہت ریئر ہے، اٹس ناٹ کامن. آپ فل ریمیشن میں نہیں جا سکتے، پوری طرح سے ڈیزیز ٹھیک نہیں ہو پاتی، سم ہاؤ سمٹمز رہتی ہیں، بندہ اب اس کے بعد اسے لائف میں اسٹرگل کرتے رہنا ہے. اسی طریقے سے جب ہم ٹریٹمنٹ انڈیویجول لیول پہ، فیملی لیول پہ ان چیزوں کو دیکھا جاتا ہے، اس کی ایموشنل مینجمنٹ، اس کو ریئلٹی سلولی گریجولی بتانا، اس کو جو ریکوری ہے جو اچیو کر رہے ہیں وہ بتاتے چلے جانا ریئلسٹک اپروچ کے ساتھ. ایسا نہیں ہے کہ کوئی ان ریئلسٹک ایکسپیکٹیشنز ان کے ساتھ سیٹ کر کے گول سیٹ کر کے جانا چاہیے، وہ ایک اور ڈیزاسٹر ہوتا ہے فار فیملی. اسی طریقے سے جو پیشنٹ کا ٹریٹمنٹ ہے اس کے ڈفرینٹ لیولز ہوتے ہیں. فرسٹ جو لیول ہوتا ہے وہ جو ہے نا فارماکالوجیکل ہے، آپ امیڈیٹلی انہیں میڈیسن پہ رکھتے ہیں، پھر وہ میڈیسن ایویلیویٹ کرتے ہیں، آپ مینٹل اسٹیٹس ایگزامینیشن میں اسے رکھتے ہیں، سائیکیٹرسٹ انہیں وزٹ کرتے رہتے ہیں، 10 days پہ دیکھیں میڈیسن سے ہیلوسینیشن، ڈیلوژنز، بیہیویئرل کتنا چینج آیا ہے اس میں وہ دیکھنا.
پھر میڈیسن کو گیج کرنا، میڈیسن کو چینج کرنا. تو یہ ایک ٹرائل چلتا رہتا ہے جو میڈیکیشنل ہے. ساتھ ساتھ اس کے ساتھ جو سیکنڈ فیز لے کے آتے ہیں وہ بیہیویئرل موڈیفیکیشن پہ فوکس کیا جاتا ہے. کپڑے ان کے ٹائپ پہ چینج کروانا، ریجڈ پیٹرنس ہیں جو کیٹاٹونک بیہیویئرس ہیں، یا اس طرح کی کوئی موٹر جو ان کی ڈس آرگنائز بیہیویئرز ہیں وہ چینج کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اس کے لیے ان کے مانیٹرنگ سسٹم میں رکھا جاتا ہے. انہیں جیسے اگر وہ شاور نہیں لیتے، صاف نہیں رہتے، گندے رہتے ہیں، نیل سٹریم کرنا، کٹنگ کرنا، خط وغیرہ کرنا، کپڑے چینج کرنا، بات لینا، ایکٹیویٹی کے لیے آنا. ان میں سوشیلٹی بھی ہوتی ہے کہ یہ سوشل وڈرال میں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ان کو سوشلی لوگوں کے ساتھ انگیج کرنا. لوگ انہیں پسند نہیں ہوتے، لوگوں میں بیٹھنا انہیں اچھا نہیں لگتا. ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس قسم کے ڈیلوژنس میں. کچھ لوگ پرسیکیوٹی ڈیلوژنس میں ہوتے ہیں تو انہیں یوں لگتا ہے لوگ انہیں چڑھاتے ہیں، لوگ ان کے بارے میں بات کرتے ہیں، لوگ انہیں جو ہے نا نقلیں اتارتے ہیں ان کی. تو وہ اس لیے بھی سوشلی آکورڈ فیل کرتے ہیں لوگوں میں موجود ہونا. یا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں میں ہونے کا مطلب یہ کہ ہم ایکسپوزڈ ہیں، لوگ ہمیں دیکھ سکتے ہیں، میری سوچ ان تک پہنچی جا رہی ہے، یا میری باتیں انہیں پتہ چل جائیں گے، یا یہ بندے میری ریلیٹڈ کوئی بات آگے جا کے پہنچا سکتے ہیں. تو ڈفرینٹ ڈیلوژنل فیکٹرز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ یہ اوائڈنس اس طرح کے بیہیویئرز کر رہے ہوتے ہیں. تو ایک تو انہیں ان بیہیویئرز میں لانا تاکہ ان کی یہ جو اوورلی سینسٹائزڈ اینڈ ڈفرینٹ ڈیلوژنل پیٹرنس کی وجہ سے وہ سیٹل ہو جائے. اس کے ساتھ ساتھ ان کی پھر آپ پراپر سائیکو تھراپی میں لے کے آتے ہیں جس میں جب ان کی ہیلوسینیشن سیٹل ہیں، ڈیلوژنل کانٹینٹ وہ ہے کم ہوا ہے، تو انسائٹ ڈیولپمنٹ، ایموشنل ریگولیشن، چھوٹی چھوٹی لائف سکل سکھانا اور ریپیٹڈلی ان چیزوں کو ریپیٹ کرتے رہنا ان کے ساتھ، اور دیکھنا کہ وہ ان کے اندر پوری طرح سے ان کی جو انکلکیشن یا وہ پوری طرح سے سالیڈیفائی ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے پیٹرنس. ان پیٹرنس کو اس کو سکھانا ہے، بار بار سکھانا ہے، بیہیویئرل ایکسرسائز کروانی ہے، پھر جا کے ان کے اندر وہ چینج ہوتی ہیں. پھر انہیں ہیلوسینیشنز، ڈیلیوژنز میں ڈفرینسز، ڈیفینیشن سمجھنے کی، جب ان کے ہیلوسینیشنز ختم ہو جائیں تو ان ساری چیزوں کے بارے میں بات چیت کی جائے، بتایا جائے کہ وہ ایکسپیرینس کیا ہے، کیا پاسبلٹیز ہو سکتے ہیں اس طرح کے ایکسپیرینس کرنے میں، کیوں پیدا ہو سکتا ہے. جب ان کی ہیلوسینیشنز، ڈیلوژن سیٹل ہو جائیں ود میڈیکیشن تو ان کو تھوڑا کر کے سکھایا جائے، چیلنج کرنا سکھائیں، انہیں بتائیں کہ یہ آپ کے تھاٹس ہیں جو آپ کو یوں فیل ہوتے ہیں. کسی قسم کی بھی آپ السٹریشن یوز کر سکتے ہیں. پھر انہیں بتائیں کہ جب یہ تھاٹس فیل ہوں، اس طرح کے ڈیلوژنل اسٹیٹ فیل کریں، آپ کو لگے کہ ایسا محسوس کرنا، تو کیسے اس کو نو کہہ سکتے ہیں، ڈیفیوز کیسے کر سکتے ہیں، اپوزٹ بیہیویئر کیسے اپنے اندر لا کے اس پہ فوکس کر سکتے ہیں، اور کیسے فوکس کر سکتے ہیں کہ وہ کیا کام کر رہے ہیں، کس پہ فوکس کرنا ہے اور کس چیز کو ابھی فی الحال کے لیے اس کو روکنا ہے. تو یہ وہ ساری سائیکو تھراپی ہے جو ان کے ساتھ چلے گی، اور یہ ٹائم ٹیکنگ ایک پروسیس ہے. یہ کوئی شارٹ ٹرم فکس نہیں ہے یا شارٹ ٹرم پروسیس نہیں ہے. ایون اس کے لیے کافی ٹائم چاہیے ہوتا ہے کہ ایک ایک چیز کو آنے میں وقت لگتا ہے.